آج 5 محرم کے پہلے منگل کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی بن جائے گا۔ خداوند آج یہ تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 محرم پہلے منگل کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج جس گھر میں یہ 1 منٹ کی تسبیح پڑھی جائے گی وہ گھر 10 محرم سے پہلے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لو، پھر یہ موقع ایک ساتھ بعد مل۔ آج یہ تسبیح صرف ایک بار میرے کہنے پر ضرور پڑھ لو۔ آج آپ کو 100 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ ہر چیز پر قادر۔ شام تک وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ آج میں اس آپ کو ویڈیو میں جو وظیفہ بتاؤں گی جس کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے ذاتی گھر، دولت، عزت، شہرت، اللہ کا قرب جو بھی مانگیں گے اللہ پاک کی ذات آپ کو اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے کہ آپ کی یہ حاجت چاہے دنیاوی ہو یا آخروی، آپ کو اللہ پاک آپ کی اس حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ یہ محرم کے پہلے پیر کا ایک ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، جسے پڑھنے والا جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے میرا رب اس کو اتنا عطا کرتا ہے۔ روزگار مانگے تو روزگار ملتا ہے، بے اولاد مانگے تو اولاد مل جاتی ہے، تنگ دست ہے تنگ دستی سے نجات مل جاتی ہے۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج محرم کے پہلے منگل کے دن اتنا قبولیت کا دن۔ آپ رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اس وظیفے سے رب کریم سے اپنی کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، یا آپ خود اپنے رب کا بننا۔ یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے مسئلہ چھوڑنے سے پہلے اس کو مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی خیر و برکتیں اور سعادتیں اور وسعتیں آپ کے گھر کا رخ کرتی ہیں۔ جس گھر میں فاقے ہیں، تندرستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، رشتوں میں بندش ہے، وہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے۔ محرم کا پورا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مانگی گئی ہر دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے رجب، شعبان، رمضان، ذی الحج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، لیکن اب موقع مل رہا ہے، محرم کے پہلے منگل کا دن ہے۔ اگر آج بھی آپ نے لاپرواہی سے اس دن کو گزاریں گے تو اپنے پیروں پر کلاڑی خود ماریں گے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں اگر کوئی ایک بندہ 1 منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو آج آپ اپنی لاپرواہی کے ذمہ دار خود ہوں گے، کیونکہ ایک قبولیت کا وہ وقت ہوتا ہے جسے مانگنے والا فریاد کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو قبول فرماتا ہے۔ قبولیت کا وقت ہے، اس قبولیت کے وقت میں اگر آپ یہ وظیفہ فقیر بھی پڑھے گا تو اس کو بادشاہت ملے گی۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جن قبولیت کی گھڑیوں میں رب راضی ہو جاتا ہے۔ اگر میں اور آپ جان لیں کہ محرم کا پہلا ہفتہ یعنی کہ پہلا منگل کس قدر قبولیت کا دن ہے، کس قدر فضیلت کا دن ہے، برکت والا دن ہے، تو ہم سارے کام چھوڑ کر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے 1 لاکھ مانگے گا تو میرا رب 70 لاکھ سے نوازے گا، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے جو رب کو راضی کر لیتا ہے۔ رب کریم سے ضد کر کے مانگتا ہے، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آج کوئی بے روزگار ہے، کے کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں، دکانوں پر گاہک نہیں آتے، وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہوتے رشتے چل کر خود گھر آئیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے پہلے ہفتے کے قبولیت کی گھڑیاں عروج پر ہیں اور ان قبولیت کی گھڑیوں میں مانگنے والے کو فوراً مل جاتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو شروع کرتے ہی مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے اور وہ رب کریم سے وہ مانگیے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ خواب ہے جو پورا نہیں ہو سکتا۔ رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج محرم کے پہلے ہفتے میں مل جائے گا۔ اس مجرب وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو آج فقیروں کو بادشاہی نصیب ہوگی، بے روزگاروں کو روزگار ملے گا، اتنا ملے گا کہ آپ کی 7 نسلوں میں رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، دن رات محنت و مشقت کرنے کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہوتی۔
ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، لاچاری ہے، بے بسی ہے، آپ نے یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھنا ہے۔ اگر کوئی امید باقی نہیں رہی، آپ ہر قسم کے وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، مایوسی آپ پر غلبہ پا چکے ہیں۔ یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، اللہ غیب سے ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، پاکستان سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 5 محرم کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر ہوتے رہیں گے۔ عمل کیا ہے؟ آج 5 محرم، پہلے منگل کے دن پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جہاں جس وقت ملے پڑھ لے، وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں، سفر میں پڑھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ چلتے پھرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ آپ کون سا پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی پوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہوتی ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی کسی کو قابو کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ اپنی اولاد کو اپنا تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، یا آپ اپنے اولاد کا رشتہ کسی اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جس کو جس پریشانی اور جس مصیبت اور جو بھی حاجت ہے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان مردوں سے حفاظت لینی ہے۔ آپ نے کہنا ہے یا باری شیطان مردوں سے پناہ چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ جب اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، پھر دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ غم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ کے سبب ہی ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اس لیے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ جب آپ اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، تو آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا لطیف ہے، یاد رکھیے گا، یا لطیف یا رزق اور برکت کا ایک خاص وظیفہ ہے، جو کہتا ہے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں وظیفہ پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج محرم کے پہلے منگل کے دن یا لطیف کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ ایک نام ایک ایسا طاقتور ہے جو رزق کو اپنی طرف کھینچ کر لاتا ہے۔
رزق آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ آپ نے یا لطیف کا کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا لطیف ایک بار، یا لطیف 2 بار ہو گیا، یا لطیف 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا لطیف کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا لطیف پڑھنے کے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا مانگیں گے، پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھیں گے تو رب کریم بہترین عطا فرمائے گا۔ جب کوئی اللہ والا اللہ پاک سے لو لگاتا ہے تو اللہ پاک سے مانگتا ہے، خلوص دل سے مانگتا ہے تو اللہ پاک چپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ 11 بار یا لطیف پڑھنے کے ساتھ ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جس کی طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے ہر نکلی بات پوری ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا لطیف پڑھنے کے بعد وہیں جگہ چھوڑے بغیر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت ہے۔ یہ قرآنی آیت حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل کو آپ نے گھر کی دیواروں پر، دکان کی دیواروں پر لکھے ہوئے دیکھا ہوگا، لوگوں کی ہوٹلوں کی دکانوں پر لکھے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ قرآنی آیت جس دیوار، جس دکان، جس گھر میں لکھی جاتی ہے وہاں نہ تنگ دستی آتی ہے، نہ ہی بے روزگاری آتی ہے، نہ ہی بیماری آتی ہے، نہ ہی پریشانی آتی ہے۔ اس کو دیوار پر لگانے کے اتنے فائدے۔ جو کوئی بندہ اس آیت کو اپنے زبان سے ذکر کرے، جو کوئی حسبنا اللہ نعم الوکیل کو اپنے زبان سے پڑھتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب آسمان سے غیبی خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے اور رزق کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں جو نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، وہ رکاوٹیں خزانے غیب سے ہٹا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب ہے بہترین کارساز اللہ کی ذات ہے، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ جب کوئی بندہ محرم کے پہلے منگل کے دن اس بات کا اقرار کرتا ہے، قرآنی آیت کو پڑھتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے، تو اللہ کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو محرم کے مہینے میں، حرمت کے مہینے میں، محرم کے پہلے ہفتے میں مجھ سے حسبنا اللہ نعم الوکیل سے پکارا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے سے راضی ہوں، مانگتا ہے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آیت مبارکہ پڑھ لو۔ آپ نے کیسے پڑھنی اور کتنی بار پڑھنی ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے اس قرآنی آیت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنی ہے، نہ کم پڑھنی ہے نہ زیادہ پڑھنی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح بے اولادوں کے لیے بہترین عمل ہے، بے روزگاروں کے لیے بہترین عمل ہے، مقروض افراد کے لیے بہترین عمل ہے۔ محرم کے پہلے ہفتے کے ایک دن کی تسبیح حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھنے والے پر خاص نظر ہو جاتی ہے، نظر کرم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق کی دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت و برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں تو آج یہ ایک تسبیح پڑھ لو۔ دوسرے نمبر پر 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھنے کے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے یا نامکمل ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت پڑھنی ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے عرش الہی پر بیٹھا رب آپ کے رزق میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا، کیونکہ رب کریم کا شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رب کو راضی کر لیں۔ میں کہتی ہوں کہ نیا سال آپ کے لیے خوشیاں، رحمتیں، برکتیں اور خوشحالیاں لے کر آیا ہے۔ آپ نے آخر میں تیسرے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔
اسی طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے اور 21 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے اپنے رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ رب شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والوں کو اپنے قریب لے کر آتا ہے، شکر کرنے والوں کو بہترین سے نوازتا ہے۔ آج جو یہ 3 اعمال آپ کو بتائے ہیں یہ کامیابی کا راز ہے۔ رب کریم سے خزانے لوٹنے کی وہ ترتیب اور تعداد ہے جو اللہ والے پڑھا کرتے تھے۔ آج اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھولنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے لازمی پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پر 11 بار آپ نے یا لطیف پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 100 بار حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھنا ہے، اور آخر میں 21 بار الحمدللہ رب العالمین وظیفہ مکمل کریں، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ اول و آخر درود پاک کے بغیر کوئی وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ 3 وظائف آپ نے رب کریم سے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد لگا کر مانگے۔ یقین سے کہتی ہوں آپ ضد کر کے رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا، کیونکہ میرا رب جب دینے پہ آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ نے 5 محرم پہلے منگل کے دن یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ کے رزق کی جو پریشانی آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو اپنے غیبی خزانے سے رزق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے مال و دولت میں اضافہ فرما، اور تنگ دستی کو ختم فرما دے، قرض سے، مرض سے، بری افات سے، بری بلاؤں سے نجات عطا۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ قبر کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور ہمارے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔